السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم سورہ انفال پڑھ رہے ہیں جس کا کچھ حصہ 10ویں سپارے میں بھی ہے۔ پیچھے ہم اس کا ذکر پڑھ چکے ہیں کہ انفال کیا ہے۔ مال غنیمت کی طرف اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ زائد ہے جو تمہیں ملتا ہے، اس میں سے ایک بڑا 5 حصہ نکال کر سب کچھ مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اس میں سے سوار کو 3 حصے اور پیدل کو 1 حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حصہ اس لحاظ سے ذکر کیا گیا ہے کہ ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ ہی ہے، یا یہ بطور تبرک ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بڑا 5 حصے کی تقسیم جو ہے، اس کے بعد جو سے بچتے ہیں ان کو مختلف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول کے لیے ہیں، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لیے ہیں، کیونکہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا ممنوع تھا، اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہیں یہ سب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم بالعدوۃ الدنیا، جیسے کہ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بتائے کہ کس طرح میں نے تمہارے اوپر انعام کیا تھا، کس طرح تمہارے لیے جو ہے وہ اس جنگ کا پانسا پلٹ ڈالا تمہارے لیے اور تم کو فتح یاب کروایا، تمہارے لیے فرشتوں کی مدد اتری، تمہارے اوپر میں نے اونگ طاری کر دی، تم تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، بارش کو برسا دیا جس سے زمین پھسلنے والی تھی وہ جم کے بیٹھ گئی اور تمہارے قدم اس کے اوپر مضبوط ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم تھے کنارے کے میدان کے اس طرف کے کنارے پر جو مدینہ کے قریب تھا، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ جو تھے وہ میدان کے پرلے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور وہ جو سوار تھے جس قافلے کو تم جس سے نبٹنے کے لیے آئے تھے وہ تم سے نیچے رہ گیا تھا، ولو تواعدتم، اور اگر تم وعدہ کا خیال کرتے، اگر تم دونوں مسلمان اور کافر آپس میں جنگ کو باہمی جو ہے وہ طے کر کے کرتے، لختلفتم، تو تم اس میں اختلاف کرتے، فی المیعاد، اس کے وقت کے بارے میں اور اس کے جگہ کے بارے میں، ولیکن لیقضی اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے، امرا کان مفعولا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کام کا فیصلہ کر چکا تھا جو ہو کر رہنا تھا، لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے جس کو اس نے ہلاک کرنا ہے دلیل کے ساتھ، ویحیی من حی عن بینہ، اور وہ زندہ رکھے جس کو اس نے زندہ رکھنا ہے دلیل پر، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے علم والے ہیں۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، جب تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ نے کافر تھوڑے کر کے فی منامکم تمہارے خواب میں دکھائے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اور اگر وہ دکھاتا ان کو کثیراً زیادہ کر کے جو ان کی تعداد تھی 1000 کے قریب، لفشلتم، البتہ تم بزدلی دکھاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ، اور جھگڑا کرتے، فی الامر، اپنے کام میں معاملے میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان ساری چیزوں سے بچا لیا، محفوظ رکھا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینوں کی بھیدوں کو، سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ دنیا یہاں پر کہا گیا ہے جو قریب مدینہ کے قریب کی طرف کو جو تھا ادھر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، کفار نے دوسری جانب تجارتی قافلہ سمندر کی جانب جو کہ نچلی جانب تھا وہاں سے کم بلندی پر ہو کر گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اور کفار مکہ کا لشکر دونوں اس جنگ کی نیت سے تو نہیں نکلے تھے، مسلمان تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے، جبکہ کفار مکہ اسے بچانے کے لیے نکلے تھے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے آ گئے۔ اگر وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے تو اس جنگ کی پلاننگ کی ہوتی تو کوئی ایک فریق جو تھا اس سے پہلو تہی کرتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے یہ بھی تمہارے اوپر انعام کیا، یہ بھی تمہارے اوپر جو ہے نعمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے لشکر کو تمہارے خواب میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا۔ اس یریکموہم جب تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دشمن کی تعداد اس لقیتم فی اعینکم جب تم نے اس سے ملنا تھا تو تمہاری آنکھوں میں تھوڑی کر کے دکھائی، ویقللکم فی اعینہم اور دشمن کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا کہ وہ اس پر اترائیں اور خوش ہو جائیں۔ لیقضی اللہ امرن تاکہ فیصلہ ہو جائے اللہ نے جو کام کرنا ہے کانا مفعولا اور وہ ہو کر رہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹ جانے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ اے ایمان والو جب تمہارا آمنا سامنا ہو کسی گروہ کے ساتھ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون فاثبتوا تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جنگ کے بارے میں ہدایات دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو، لیکن اگر اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو پوری ثابت قدمی سے مقابلہ کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ واطیعوا اللہ و رسولہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا اور نہ تم آپس میں جھگڑا کرو، فتفشلوا بس اکھڑ جائے گی، وتصحبا اور جاتی رہے گی ریحکم تمہاری جو ہے ہوا اکھڑ جائے گی، وصبروا اور صبر کرو، صبر سے کام لو کہ اگر تمہارے مخالف بھی کوئی تمہارے دل کو پسند نہیں بھی آ رہی کوئی رائے کوئی بات تو اس کے اوپر آپس میں جھگڑا نہیں کرو، آپس میں جو ہے تم بزدل پڑ جاؤ گے اور پھر تمہاری جو ہوا اکھڑ جائے گی، اس کے لیے تم صبر سے کام لو۔ ان اللہ مع الصابرین جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم اور نہ تم ہونا ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے باطرا نتراتے ہوئے وریا الناس اور دکھاوا کرنے کے لیے لوگوں کو، ویصدون عن سبیل اللہ اور اصل مقصد ان کا کیا تھا کہ اللہ کے راستے سے روکنا۔ اس سے مراد ابو جہل کا لشکر ہے جو کہ سامان ترب و نشاط ساتھ لے کر نکلا تھا تاکہ مسلمان اور دیگر قبائل پہ اس کا روب بیٹھ جائے۔ ابو جہل کو رستے ہی میں ابو سفیان کی جانب سے تجارتی قافلے کے بحفاظت پہنچنے کا پیغام مل چکا تھا، مگر اس نے واپسی سے انکار کر دیا اور تکبر سے کہنے لگا کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک بدر کے چشمے پر پہنچ کر خوب شراب نہ پی لیں اور اونٹ ذبح کر کے ارد گرد کے قبائل کی ضیافت نہ کر لیں، تو اس وقت تک جو ہے ہم واپس نہیں آئیں گے۔ تو ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہم اللہ کے راستے سے روکیں۔ واللہ بما یعملون محیط اور اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کر رہے تھے ان کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور جب خوبصورت کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ اور اس نے ان کو یہ تسلی دی کہ آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہ آئے گا من الناس لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا جو ہوں مددگار ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ پھر جب دیکھی اس نے دو جماعتیں، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ تو پھر گیا الٹے پاؤں بھاگ گیا، وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ اور کہنے لگا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، میں بیزار ہوں تم سے، إِنِّي أَرَىٰ بے شک میں دیکھتا ہوں مَا لَا تَرَوْنَ جو نہیں تم دیکھتے، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ اور بے شک میں ڈرتا ہوں، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ قریش اور بنو کنانہ میں شدید دشمنی تھی۔ جب ابو جہل اپنا لشکر لے کر مدینہ کو نکلا تو اس کو یہ فکر ہوئی کہ اس نازک موقع پر کہیں بنو کنانہ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں ہمارے اوپر۔ اس وقت شیطان بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آ گیا اور ابو جہل کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ہماری جانب سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ میں اپنا لشکر تیار کر کے تمہارے ساتھ آ کر لڑوں گا۔ شیطان اپنے ساتھ ایک جھنڈا اور شیطانوں کا لشکر بھی لایا، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے لشکر بھیج دیے ہیں، جسے دیکھ کر شیطان جو تھا وہاں سے بھاگ گیا اور جو وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ساتھ ہو کر لڑوں گا اس سے برات کا اظہار کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنے سے مراد اس کی یہ تھی کہ ان قریب نازل ہونے والا عذاب جو ہے وہ آئے گا اور شیطان کی دوستی کبھی کام نہیں آتی۔ آخری وقت بھی انہیں یہ نہیں بتایا کہ اس کے دوست تھے، لیکن اس نے نہیں بتایا کہ فرشتے نازل ہو چکے ہیں، تمہارے بچاؤ کی اب کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ انہیں مکمل ہلاکت میں اس نے ڈال دیا۔
اور پھر وہ کہنے لگا اذ یقول المنافقون، جب کہتے تھے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، مرض تھا، وہ کہنے لگے غر ہؤلاء دینہم، دھوکہ دیا ان کو ان کے دین نے، یعنی مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا، یہ اتنی تھوڑی سی تعداد میں آئے ہیں، نہ ان کے پاس لڑنے کو تلواریں ہیں، نہ بیٹھنے کو گھوڑے ہیں، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، اور اتنے بڑے لشکر کے ساتھ یہ لڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ ومن یتوکل علی اللہ، اور جبکہ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اگر جو بھی شخص اللہ کے اوپر بھروسہ کر لے، فإن اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور کاش کہ تم وہ منظر دیکھو جب روح قبض کریں گے کافروں کی فرشتے، یضربون وجوہہم، وہ مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور وہ ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ مزہ چکھو جلنے والے عذاب کا۔ میدان جنگ میں، میدان بدر میں جب مسلمان تلوار سے حملہ کرتے تو کفار پیٹ پھیر کر بھاگتے تھے، تو فرشتے ان کی پیٹھوں کے اوپر تلواریں مارتے۔ اور اسی طرح یہ حکم عام بھی ہے، اور یہ حکم اس طرح سے بھی عام ہے کہ جب کافر کی موت آتی ہے تو اس وقت بھی اس کا یہی حشر ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، وَذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ للعبید، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ساتھ ظلم کرتا اپنے بندوں کے۔ کذاب آل فرعون، جیسا کہ حال ہوا تھا آل فرعون کا، ان کافروں کا بھی ویسا ہی معاملہ ہے۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے۔ ان سے پہلے جو قوم تھی، قوم نوح، عاد اور سمود وغیرہ کا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے ساتھ۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک بان اللہ، اور یہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ حشر اس لیے کیا، لم یکن مغیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا، نہیں بدلتا، نعمتاً کوئی نعمت، انعمہا جو اس نے انعام کر دی ہو، علی قوم، کسی قوم کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اس قریش مکہ کے اوپر، مکہ والوں کے اوپر بہت بڑا انعام کیا کہ ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم خود ہی اپنے نفسوں سے اس کو، اپنے طرز عمل سے اس کو بدل دے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے، علم والے ہیں۔ کذاب آل فرعون، جیسا کہ حال ہوا ان لوگوں کا، معاملہ ہوا ان لوگوں کا جو آل فرعون تھے۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، جھٹلایا انہوں نے رب کی آیات کو، فاخلقناہم، پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے ساتھ، واغرقنا آل فرعون، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو۔ وکل کانوا ظالمین، یہ سب کے سب، یہ فرعون، قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط، یہ سب لوگ جو تھے یہ سب ظالم تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لائے۔ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی بد عہدیوں کا جو ذکر کیا ہے، اس معاملے میں وہ اتنے ہٹ دھرم واقع ہوئے تھے کہ جتنی مرتبہ پختہ سے پختہ عہد بھی ان سے لیا گیا، انہوں نے اسے توڑ پھینکا۔ اپنی اس عادت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے فردن یہود قبائل سے معاہدے کیے، جنگی دفعات یہ تھیں، ان کے بارے میں بات چیت کی۔ مسلمان اور یہود آپس میں، یعنی ان کا جو معاہدہ ہوا وہ یہ تھا کہ مسلمان اور یہود آپس میں صلح اور امن سے رہیں گے، کوئی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ اگر مدینہ پر بیرونی حملہ ہوا تو مسلمان اور یہود مل کر اس کا دفاع کریں گے اور مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ پھر ایک اور بات یہ تھی کہ یہود اپنے فیصلے خود کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر مقدمہ لایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی مانا جائے گا، کوئی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ اگر معاہدے کے شرکاء کے درمیان جھگڑا ہو تو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے۔ الذین عاہدت منہم، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ سے عہد کیا، ثم ینقضون عہدہم، اور پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو، فی کل مرہ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ واما تثقفنہم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسے عہد شکن لوگوں کو جہاں کہیں پاؤ، فی الحرب، جنگ میں، فشرد بہم، پس ان کو ایسی مار مارو، من خلفہم لعلہم یذکرون، جو ان کے پیچھے والوں کے لیے سبق ہو جائے۔ واما تخافن من قوم، اور اگر آپ
آپ کو ڈر ہو کسی قوم کی خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کی جو معاہدہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ وہ ان کی طرف پھینک دے اور پھر آپ برابری کے اوپر آ جائیں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا خیانت کرنے والوں کو۔ ولا يحسبن الذین کفروا، اور نہ یہ سمجھے کافر لوگ سبقوا کہ وہ سبقت لے گئے، بازی لے گئے، انہم لا يعجزون، بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے، وہ نہیں ہرا سکتے، وہ کتنی بھی، جیسے پیچھے بھی اللہ نے ہمیں سورہ آل عمران میں بھی فرمایا تھا کہ یہ کتنا بھی مال و متاع لگا لیں گے، ان کو اپنے مال کے اوپر لگائے ہوئے مال کے اوپر حسرت ہوگی، یہ پچھتاتے ہی رہ جائیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم ان کے لیے تیار رکھو، کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو۔ تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ، وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ کہ اللہ کے جو دشمن ہیں وہ ایمان والوں کے دشمن ہیں، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور کچھ دوسرے ایسے ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، لَا تَعْلَمُونَهُمْ، نہیں تم ان کو جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے کوئی چیز بھی اللہ کے راستے میں، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، پورا پورا تم کو بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ جہاد ایک بہت ہی عظیم جو ہے عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسندیدہ ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں ایک دن دوران سفر آپ کے قریب ہو گیا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ اس کو آسان کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تجھے پورے امر یعنی دین کی چوٹی، اس کے ستون اور اس کی بلندی نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا امر یعنی دین کی چوٹی اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی بلندی جہاد ہے۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے، یہ بہتر ہے، پس جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور جو روزہ رکھنے والے ہوں گے ان کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ پاک سورہ صف میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں اس بات کا علم ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، صاف ستھرے گھر ہوں گے جو جنت عدن میں ہوں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں فرما رہے ہیں کہ صرف جنگ کرنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ کرو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ جو تمہارے جن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے اگر وہ جھکیں صلح کی طرف مائل ہوں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی مائل ہو جاؤ ان کے لیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے علم والے ہیں۔ عام حالات میں صلح کو ترجیح دینی چاہیے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے معاہدہ شکنی کے خوف کی وجہ سے معاہدہ امن سے گریز نہیں کرنا چاہیے، تاہم اگر حالات ایسے ہوں کہ وہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر اس سے گریز کیا جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی عہد شکنی کے بعد فتح مکہ سے قبل ابو سفیان کی تجدید عہد کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا، آپ نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصرت کے حصول کی 4 باتیں بتائی ہیں کہ مسلمانوں تمہیں کیسے فتح حاصل ہوگی۔ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا، دشمن سے مقابلے کے وقت جو تمہیں ناپسندیدہ امور پیش آئیں ان پر تم صبر کرنا۔ کامیابی کے یہ 4 عناصر بتانے کے ساتھ ساتھ مشرکین کی طرح فخر و غرور اور دکھاوا کرنے سے روک دیا گیا۔ غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے ساتھ ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا تھا، دوسری جانب مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے جو کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر سخت ضربیں لگا رہے تھے۔
اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ چاہیں گے آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو آپ نے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، آپ نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تیری مدد کی اپنی قوت کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ساتھ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈال دی ان کے دلوں کے اندر، وہ جو آپس کے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے ان کے اندر محبت پیدا کر دی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اور اگر آپ کچھ بھی خرچ کرنا چاہتے، کتنا بھی مال خرچ کر دیتے آپ ان کے درمیان، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے درمیان الفت نہیں ڈال سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ ہی نے ان میں الفت پیدا کر دی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور ان میں من اتبعہ کا، اور جو مومنین ہیں جو آپ کے حکم پر چلتے ہیں ان سب کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المومنین، رغبت دلائیے مومنین کو، علی القتال، قتال کے اوپر، کہ اس کا یہ مطلب ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک صبح یا شام اللہ کے رستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ جنگ کے لیے آپ نکلیں گے، مومنین آپ کے ساتھ ہوں گے تو اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ ان یکن منکم 20، اگر تم میں سے ہوں گے 20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ وَإِن یکن منکم 100، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 کافروں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ایک مومن کو اتنی قوت عطا فرماتے ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ اس وجہ سے قوت ہوگی کہ یہ قوم نہیں سمجھی، یہ کافر جو ہیں اسلام کو، ایمان کو نہیں سمجھے۔ الآن خفف اللہ، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلکا کر دیا تم سے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جانا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ فَإِن یکم منکم 100 صابرۃ، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، یعنی کہ 1 اور 2 کی ریشو اللہ نے کر دی۔ وَإِن یکم منکم الف، اور اگر ہوں گے تم میں 1000، یغلبوا 2000 بإذن اللہ، تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 کے اوپر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، اور نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب کہ ہوں اس کے پاس جنگی قیدی، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ اچھی طرح ان کو قتل نہ کر دیں۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا مال، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم آخرت کو، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا اور ان کی یہ جو غلطی تھی اس کو معاف کر دیا۔ جنگ بدر کے بعد جب قیدیوں کو قید کر لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا، تمہارا ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ابو بکر نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چچا کے بیٹے اور خاندان کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے تاکہ کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو اور شاید اللہ انہیں اسلام کی توفیق دے دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول، میری رائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے سے مختلف ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑائیں۔ عقیل کو علی کے حوالے کیجئے کہ وہ اس کی گردن اڑائیں، میرے حوالے فلاں کو کر دیجئے میں اس کی گردن اڑاؤں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے ستون اور سرغنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ابو بکر کی رائے کی جانب مائل ہوئے اور میری جانب میری رائے کو اہمیت نہ دی۔ دوسری صبح میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے بتلائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوست کس وجہ سے رو رہے ہیں تاکہ مجھے رونا آئے تو رو لوں اور اگر نہ آئے تو آپ کی وجہ سے رونے والی شکل ہی بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کے سلسلے میں مجھ سے بات کی تھی۔ میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا جو کہ اس درخت سے بھی زیادہ
زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے غنیمت کو حلال کر دیا اور ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا کہ اصحاب بدر مغفور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ صحابہ نے ان 2 آیات کے نزول کے بعد فدیے کے مال سے کراہت کی، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کو نازل فرما دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم نے چاہا دنیا کا سامان، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ تو ہر کام کے بدلے آخرت چاہتے ہیں، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ، اور اگر نہ لکھ دیا گیا ہوتا اللہ کی طرف سے، سبق لمسکم فیما، تو پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو ضرور پہنچتا تم کو اس بارے میں، اخذتم عذاب عظیم، جو تم نے لیا ہے مال غنیمت تو بہت بڑی سزا پہنچتی تم کو۔ فکلوا مما غنمتم، پس کھاؤ تم غنیمت میں سے حلال طیبہ، اللہ نے اس مال کو حلال اور طیب کہا، اور یہ اس امت کے لیے حلال کیا گیا۔ اس سے پہلے جو مال غنیمت ہوتے تھے ان کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رکھتے اور آسمان سے بجلی آتی اور وہ ان کو کھا جاتی۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو آپ کے قبضے میں قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم، کہ اگر جانے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیرن کوئی خیر، یؤتکم دے گا تم کو خیرم مما، اس سے زیادہ بہتر، اخذ منکم جو اس نے لیا ہے تم سے، ویغفر لکم اور وہ بخش دے گا تم کو، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے مہربان ہے۔ قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا تھا اس کی مقدار 4000 درہم فی کس تھی۔ ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، آپ کے داماد ابو العاص نوفل بن حارث اور آپ کے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فدیہ جمع کرانے کا کہا۔ حضرت عباس کہنے لگے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چچا کی طبیعت کا اندازہ تھا کہ وہ مالدار ہونے کے باوجود کچھ بخیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا وہ مال کہاں گیا جو تم نے اور ام الفضل نے مل کر گاڑا ہے؟ یہ ایسی بات تھی جس کا حضرت عباس کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ کہا کرتے تھے مجھ سے 20 اوقیہ اپنا اور دونوں بھتیجوں کا بطور فدیہ لیا گیا تھا، لیکن اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے بہت مال دیا۔ اس وقت میرے پاس 20 غلام ہیں جن کی کمائی سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اللہ کی مغفرت کی میں امید رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں کہا کہ وہ بہترین مال آپ کو دے دے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ، اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں گے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ، تحقیق وہ اس سے پہلے بھی، من قبل اس سے پہلے بھی خیانت کر چکے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ خیانت کر چکے تھے، پھر وہ آپ کے قبضے میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے قبضے میں دے دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، جنہوں نے ہجرتیں کی اور جہاد کی اپنے مالوں اور نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے سے ہیں، ایک دوسرے کے دلی دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں انہوں نے ہجرت کی، نہیں ہے تمہارا ان کے ساتھ کوئی ولایت، کوئی دوستی، من شیء کچھ بھی، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، پھر اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے یہ کہ اگر ایک قوم کے ساتھ تمہارا اور ان کا آپس میں کوئی معاہدہ ہوا ہوا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، کافر کافروں کے دوست ہیں۔ لَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، بس نہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے ان کو ایسا نہ سمجھا اور جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آ گئے ان کی تم نے مدد نہ کی، تو اس صورت میں زمین میں فساد ہوگا بہت بڑا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو مدد دی یعنی انصار۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے لوگ ہیں، یہی پکے حقیقی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بعد،
ہجرت نبی کے بعد جو لوگ ایمان لاتے رہے وہ ہاجروا اور ہجرت کی انہوں نے وجاہدوا معکم اور جہاد کیا تمہارے ساتھ فاولئک منکم تو یہ بھی تم میں سے ہی ہیں واولو الارحامی اور رشتہ داریاں بعضهم اولا ببعض وہ زیادہ قریب ہیں ایک دوسرے کے فی کتاب اللہ کی کتاب میں معاہد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دوستی انسیت پیدا کر دی تھی اور یہاں تک یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ اگر ایک مہاجر یا انصار میں سے کوئی مر جاتا تو اس کی وراثت کا وہ حصے دار بن جاتا تھا، اور جو پہلا گروہ مہاجرین کا اور دوسرا انصار کا ہے، دونوں ایک دوسرے کے حامی و ناصر اور حمایتی ہو گئے۔ آپ نے ان دونوں گروہوں کے افراد کا آپس میں مواخات یعنی بھائی چارہ کروایا، جس سے مہاجرین کا ہجرت کے بعد فوری مسئلہ یعنی آبادکاری اور معاشی معاملات حل ہو گئے۔ ان سارا اپنے مہاجر بھائی کے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ یہ رشتہ اس قدر مضبوط ہوا کہ اصل وارثوں کو چھوڑ کر یہی ایک دوسرے کے وارث ہوئے، تاہم بعد میں وراثت کا جو تھا یہ طریقہ منسوخ ہو گیا، مگر ایسے بھائیوں کے لیے وصیت اور حسن سلوک کی ہدایات بدستور اللہ تعالیٰ نے جاری رکھیں۔ وہ کسی قوم کے درمیان رہتے ہیں جس کے ساتھ تم لوگ کسی معاہدے سے منسلک ہو، تو ایسی صورت میں تم ان مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ رشتہ داریاں جو ہیں بعضهم اولا ببعض وہ زیادہ قریب ہیں ایک دوسرے کے فی کتاب اللہ کے لکھے ہوئے میں، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ براۃ من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین بیزار ہو گیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان لوگوں سے جن کے ساتھ معاہدے کیے تھے، ان سے بری ہیں۔ فسیحوا فی الارض بس ان کو جو ہے مہلت دو زمین میں، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وعلموا اور خوب جان لو انکم غیر کہ بے شک تم نہیں معجز اللہ کو ہرانے والے، اللہ کو عاجز کرنے والے، وان اللہ مخزی الکافرین اور بے شک اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ یہ سورہ توبہ شروع ہوئی جس کا دوسرا نام سورہ برا بھی ہے۔ تو توبہ اس نسبت سے ہے کہ اس میں مومنین صادقین کی توبہ کو قبول کرنے کا ذکر ہے، اور برات اس لیے کہ اس میں مشرکین سے اعلان کیا کہ اب ان کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ یہ سورہ 9 ہجری کو انفال کے بعد نازل ہوئی۔ ان دونوں صورتوں کے مضامین میں بہت یکسانیت پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی واحد صورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے، نہ ہی آسمان سے نازل ہوئی اور نہ آپ نے اس کو لکھوایا اور نہ ہی کسی کتابت میں آئی۔ یہ قرآن مجید کی جو ہے 9ویں نمبر پر صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے رکوع جو ہیں 16 ہیں۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی قیادت میں حج کا قافلہ بھیجا۔ پھر حضرت ابوبکر کی روانگی کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ یہی حج ہے جس میں مشرکین اور مسلمانوں نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق مل کر حج کیا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا قربانی کا دن حج اکبر یعنی یوم النحر جو ہے وہ حج اکبر ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ اعلان ہے اللہ کی جانب سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبری اس حج کے بڑے دن کے موقع پر، ان اللہ بریء من المشرکین کہ بے شک اللہ تعالیٰ بیزار ہو گیا مشرکین سے، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی، فَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا اور اگر یہ پھر جاتے ہیں تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ کہ بے شک یہ لوگ نہیں ہیں اللہ کو عاجز کر سکتے۔ وبشر الذین کفروا اور بشارت دو، خوشخبری دو کافروں کو، بھی عذاب علیم دردناک عذاب کی، کہ یہ جو محنتیں کر رہے ہیں، جو مال لگا رہے ہیں، جو اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اس کے بدلے ان کو کیا حاصل ہونا ہے، ان کا انجام کیا ہونا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین مگر وہ لوگ جن سے تم نے مشرکین میں سے معاہدہ کیا ہوا ہے، ثم لم ینقصوکم پھر انہوں نے اس کو جو ہے پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی، ولم یظاہروا علیکم اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، احدا فتموا الیہم پس پورا کرو ان کی طرف، اخذہم اپنے عہدوں کو، الی مدتہم جو تم نے ایک مدت ٹھہرائی ہوئی ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین پسند کرتے ہیں متقین کو۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ حج میں تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا؟
انہوں نے جواب دیا کہ 4 باتیں، ایک یہ بات کہ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے، دوسرا جس کافر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ معاہدہ مدت مقرر تک بحال رہے گا، اور تیسرا جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں اور جنت میں داخل ہو جائیں یا پھر یہاں سے چلے جائیں، اور چوتھی بات یہ کہ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان حج میں جمع نہ ہوں۔ وَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور پھر جب گزر جائیں یہ 4 مہینے، یہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پس قتل کرو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وخذوہم، اور پکڑو ان کو، وخصروہم، اور قید کرو ان کو، محاصرہ کرو ان کا، وقعودوا لہم، اور بیٹھو ان کے لیے، کل مرصد، ہر گھات لگا کر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں، فخلوا، بس چھوڑ دو، سبیلہم، ان کا راستہ، ان اللہ غفور الرحیم۔ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دیں اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق سے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی ایک مشرکین میں سے تم سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، پس اس کو پناہ دو، حتیٰ یسمع، یہاں تک کہ وہ سن لے، کلام اللہ کی بات کو، اللہ کا کلام سنے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر پہنچا دو اس کو اس کی امن کی جگہ پر، ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے، ان کو بھی اس دین کا پتہ نہیں ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیوں کر ہوگا ان مشرکوں کو کوئی عہد، عند اللہ و عند رسولہ، اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے مسجد الحرام میں عہد کیا تھا، فما استقاموا، جب وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، فاستقیموا لہم، تو تم بھی ان کے ساتھ صحیح رہو، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متقین کو۔ کیف وإن یظہروا علیکم، اور کیوں کر ان کا عہد معتبر ہوگا کہ جب وہ چڑھائی کریں تمہارے اوپر قابو پا لیں گے، لا یرقبو، نہ وہ لحاظ رکھیں گے، فیکم، تمہارے بارے میں، الا ولا ذمہ، کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا، یرضونکم، وہ راضی کرتے ہیں تم کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، وتأبی قلوبہم، اور ان کے دل جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اسلام کو قبول نہیں کرتے، واکثرہم فاسقین، اور ان کی اکثریت جو ہے بد عہد ہے۔ اشتروا بآیات اللہ، بیچ ڈالا انہوں نے اللہ کی آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑے بدلے کے، تھوڑی قیمت میں، فصدوا عن سبیلہ، اور روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، لا یرقبون فی مؤمن، نہیں وہ رعایت کرتے کسی مومن کے بارے میں، الا ولا ذمہ، کسی رشتہ داری کی اور نہ ہی کسی عہد کی، واولئک هم المعتدون، اور یہ لوگ جو ہیں اپنی شرارتوں میں حد سے بڑے میں ہیں۔ فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگ جائیں اور زکوٰۃ دینے لگیں، فیخفانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین کے لحاظ سے، وتفضلوا الآیات لقوم یعلمون، اور ہم اپنے احکامات ان لوگوں کے لیے تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کرتے ہیں، وإن نقضوا ایمانہم، اور اگر وہ اپنی قسموں کو، اپنے معاہدوں کو توڑ دیں، من بعد عہدہم، بعد اپنے جو عہد کرنے کے، وطعنوا، اور وہ طعنہ دیں، فی دینکم، تمہارے دین کو، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو تم قتال کرو کفر کے اماموں کے ساتھ، انہم لا ایمان، بے شک ان کا ایمان، ان کی قسمیں جو ہیں، لہم کچھ بھی نہیں ہیں، لعلہم ینتہون، کہ وہ ان کو باز رکھ سکیں، الا تقاتلون قوما نکثوا، اور تم کیا تم ایسے لوگوں کے ساتھ قتال نہیں کرو گے جنہوں نے توڑ دیا ایمانہم، اپنے عہدوں کو، اپنی قسموں کو، وہم باخراج الرسول، اور انہوں نے ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے کی تھی، اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ان سے، فاللہ احق، پس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ، کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ہو مومن۔
اس میں تمام گروہ شامل ہیں جو مسلمانوں کے خلاف بدعہدیاں کرتے رہے یا وہ جو اسلام کی طاقت سے مجبور ہو کر مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوئے۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ ساری قوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم ہے۔ حضرت ابوبکر نے ان لوگوں کی خوب سرکوبی کی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی اسلامی ریاست میں رہنے والے دین اسلام کا تمسخر اڑائیں یا تانا زنی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شان میں گستاخی کریں تو یہ آیت جو ہے کہ کفر کے سرغنے اور ان کو کچل دو اور وہ واجب القتل ہیں۔ یہ آیات 9 ذی الحجہ میں نازل ہوئی جبکہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور کئی فیصلے کن جنگوں میں مسلمان فتح و نصرت سے ہمکنار ہو چکے تھے۔ مگر دوسرا رخ یہ ہے کہ اب بھی عرب میں مشرکین کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ تمام معاہدے کالعدم قرار دیے جا چکے تھے۔ قریش کو بیت اللہ سے بے دخل کر دیا گیا۔ ان حالات میں یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ مشرکین متحد ہو کر جوابی کارروائی کی کوشش کریں، جس کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا۔ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی انہوں نے ہی کی تھی۔ انہوں نے ہی آپ کے ساتھ پہلی بار اس عہد کو توڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلاوطنی کی سازشیں دارالندوہ میں بیٹھ کر کی تھیں۔ اس کے علاوہ بدر کے موقع پر جب ان کا تجارتی قافلہ بچ نکلا تو پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ چھیڑ کر جو تھی انہوں نے لڑائیوں کی ابتدا کی تھی۔ فقاتلوہم یعذبہم اللہ، بس قتال کرو ان کے ساتھ سزا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایدیکم تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم اور رسوا کرے گا ان کو، وینصرکم اور مدد کرے گا علیہم ان کے اوپر تمہاری، ویشفی صدور قوم مومنین اور مسلمانوں کے سینوں کی جلن کو مٹا دے گا، ویذھب غیظ قلوبہم اور جاتا رہے گا اس طرح ان کے دلوں کا غصہ، ویتوب اللہ علی من یشاء اور اللہ تعالیٰ لوٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا اور ابھی تک نہیں اللہ تعالیٰ نے جانا ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں، منکم تم سے، ولم یتخذوا اور نہیں پکڑا انہوں نے، من دون اللہ کے سوا، ولا رسولہ اور اس کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین اور مومنین کے علاوہ، ولیجا دلی دوست، یعنی وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو پرکھو کس سے کہ دیکھو کہ وہ جہاد کرتے ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھ جہاد نہیں کیا اور وہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو اپنا دوست نہیں بناتے ہیں۔ اس آیت میں کئی بشارتیں ہیں۔ ہجرت سے پہلے کفار مسلمانوں کو کئی طرح سے تکلیفیں دیتے تو کفار کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے گا۔ یہ سارے وعدے انتہائی قلیل مدت میں پورے ہو گئے۔ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ اعلان برات کے بعد نامعلوم کیسے تلخ حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے دل میں رعب ڈالا اور مقابلے کی بجائے وہ لوگ وفود کی صورت میں اسلام قبول کرنے آ گئے۔ ایسے وفود کی تعداد 70 کے قریب شمار کی گئی اور یہ خطاب ان مسلمانوں سے ہے جو کہ اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے، ورنہ مہاجرین اور انصار تو اس قسم کی آزمائشوں سے کئی دفعہ کامیاب ہو گزرے۔ مراد یہ ہے کہ تمہیں ابھی جہاد اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین ہی سے دلی دوستی کرنی چاہیے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہی نہیں ہے، یعنی یہ جو نئے نامسلم لوگ تھے۔ وما کان واللہ خبیر بما تعملون، ما کان للمشرکین اور نہیں ہے واسطے مشرکین کے، یعمروا کہ وہ آباد کرے مساجد اللہ کے گھروں کو، شاہدین علی انفسہم گواہی دی انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر کفر کی، اولئک حبطت اعمالہم پس یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، وفی النار ہم خالدون اور وہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اور در حقیقت مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا کام ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور جنہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، وَلَمْ يَخْشَ اور نہیں وہ ڈرتے إِلَّا اللَّهَ مگر صرف اللہ سے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا بس ہو سکتا ہے کہ یہ سب لوگ ہو جائیں من المہتدین راہ پانے والوں میں سے۔
کعبہ میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی رکھا ہوا تھا جن کے ہاتھ میں فال کے تیر تھمائے ہوئے تھے۔ پھر بیت اللہ میں ایسی فحاشی جاری کی تھی کہ مرد عورتیں سب ننگے طواف کرتے تھے، ہاتھوں سے تالیاں اور منہ سے سیٹیاں بجاتے تھے۔ ایسے لوگ تعمیر مساجد اور خاص طور پر بیت اللہ کے اہل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی تولید کے اہل تھے۔ اگر ان کے کچھ اچھے اعمال بھی ہوں گے جیسے حاجیوں کو پانی پلانا وغیرہ، تو وہ سب بھی اس شرک کی غلاظت کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجدوں کی آباد کرنے میں ان کی تعمیر، صفائی، نمازوں وغیرہ کے انتظامات سبھی کچھ شامل ہے۔ گویا مسلمانوں کو کہا گیا کہ اب بیت اللہ کی جو ہے خیال رکھنا اور اس کو آباد کرنا مشرکوں کے ہاتھ میں نہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے ہم پلہ ہو۔ آپ نے فرمایا، میں کوئی ایسا عمل نہیں پاتا ہوں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پس ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے راہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے سمجھ لیا کہ پانی پلانے والے حاجیوں کو اور مسجد الحرام کو آباد کرنا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کے کام کے برابر ہو سکتا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راستے میں اس نے جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرماتا کافر قوم کی۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنی جانوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنے مالوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے بہت بلند درجے ہیں اللہ کے ہاں، واولئک هم الفائزون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ یبشرہم ربہم، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب، برحمت منہ، اپنے پاس سے رحمت کی، ورضوان وجنات لہم، اور اپنی رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے، اور ایسے باغات کی کہ ان کے اندر فیہ نعیم مقیم، ہمیشہ دائمی جو ہیں نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اے ایمان والو نہ تم بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر، اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کو، علی الایمان، ایمان کے اوپر، ومن یتولہم، اور جس نے دوستی کی، منکم تم میں سے، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالم ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی ہر چیز سے زیادہ وہ عزیز سمجھتا ہو، کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، کفر میں لوٹ جانا اسے ایسے ناپسند ہو جیسے کہ آنکھ میں جھونک دیا جانا ہو۔ کل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے ان سے کہ اگر ہیں تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے کنبے والے، و اموال نقترفتموہا، اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، و تجارت، اور تمہاری تجارتیں، تخشون کسادہا، جن کے مان پڑنے سے تم ڈرتے ہو، ومساکین، اور تمہارے گھر بار، ترضونہا، جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم، تمہیں زیادہ پسندیدہ ہیں، زیادہ محبوب ہیں، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، پس تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرماتے فاسق قوم کی۔
لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی تمہاری بہت سارے میدانوں میں، ویوم حنین، اور یوم حنین کے دن، اس دن بھی تمہاری مدد کی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جس دن اچھی لگی تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہوا، فلم تغنی عنکم شیئا، بس کچھ کام نہ آئی تمہاری یہ کثرت، وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی تمہارے اوپر زمین، بما رحبت، باوجود اپنی کشادگی کے، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حنین کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضرت عباس فرماتے ہیں، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے، جو آپ کو فروہ بن ثقافہ جزامی نے عطا کیا تھا۔ جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو کفار کی جانب لے جانے کے لیے ایڑ لگا رہے تھے۔ میں رسول اللہ کے خچر کی لگام اس ارادے سے پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلا جائے، اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عباس، اصحاب شاجرہ کو آواز دو، کیونکہ میں بہت بلند آواز تھا۔ میں بلند آواز سے پکارا، اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ آواز سنتے ہی وہ ایسے لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کی طرف لوٹ آتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ انصار کو یوں بلایا گیا، یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار۔ پھر بنو حارث اور بنو خزرج پہ بلانا ختم ہوا۔ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں، جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترے اور زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی۔ پھر آپ نے فرمایا، دشمنوں کے چہرے بگڑ جائیں۔ پھر کفار میں سے کوئی ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں میں اس مٹھی کی وجہ سے مٹی نہ گئی ہو۔ اور یہ ایسے ہوا کہ اس کے اندر 10,000 کا تو تقریباً وہی لشکر تھا جو مکہ کو فتح کرنے گیا تھا، اور وہاں سے کچھ نو مسلم 2-2,500 کے قریب اور لوگ تھے۔ یہ 12 سے 13,000 کے درمیان لشکر تھا۔ اتنا بڑے لشکر پر اپنے آپ کو ناز کرنے لگے کہ آج ہم کو کوئی ہرانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے ان کی یہ جو خوش فہمی تھی، یہ ان کا جو دل کے اندر ہلکا سا غرور آنا تھا، اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی علی رسولی، اپنے رسول پر، وعلی المومنین، اور مومنین پر، وانزل جنوداً، اور اتارے اللہ تعالیٰ نے لشکر، لم تروہا، جو نہیں تمہیں نظر آتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا کافر لوگوں کو، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ تھا کافروں کا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ لوٹ آیا، اللہ نے توبہ قبول کی جس کی چاہی، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے مہربان تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بے شک یہ جو مشرک ہیں یہ ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم، پس نہ یہ قریب آئیں اس مسجد الحرام کے اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً، اور اگر تم کو ڈر ہے کہ یہ تمہیں کوئی مفلسی ہو جائے گی، فَسَوْفَ یُغْنِیکُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، ان شاء، اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ، جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ کے اور نہ ہی آخرت کے دن کے، ولا یحرمون، اور نہیں وہ حرام جانتے، ما حرم اللہ، جو حرام کیا ہے اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، اور نہیں وہ دین حق کا جو ہے اس کا حق ادا کرتے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے ہیں کتاب، حتی یؤتوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں، عن ید وہم صاغرون، اور وہ جزیہ دے کر ذلیل و خوار ہوں۔ مشرکوں کو حرم سے بے دخل کرنے کا معنی یہ تھا کہ تمام معیشت کو تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ مکہ تجارت کا مرکز تھا۔ اس سے یہ خوف ہوا کہ خوف ہونا بھی ایک قدرتی امر تھا کہ کہیں روز مرہ کے استعمال کی چیزیں مثلا خوراک وغیرہ مارکیٹ میں سے غائب ہی نہ ہو جائے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حنین سے بہت سا مال غنیمت ملا۔ تجارت اور کعبہ کی تولیت جو تھی مسلمانوں کے ہاتھ آنے کے بعد مسلمانوں کی
معیشت جو تھی وہ مزید سنبھل گئی۔ یہود و نصارہ بے شک اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے، مگر وہ ایمان اس طرح نہیں لاتے جیسا کہ لانے کا حق ہے۔ اول تو نبی برحق کی موجودگی میں نبی پہ ایمان نہ لائیں تو کسی قسم کے ایمان کا دعویٰ وہ کر رہے ہیں، ان کا سب ایمان باطل ہے۔ دوسرا یہ کیسا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شریک بنا ڈالے جائیں، حلال و حرام کے اختیارات خود سنبھال لیے جائیں اور کتاب اللہ میں تبدیلی کر دی جائے۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لڑنے کا حکم جاری فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے عیسائیوں سے لڑنے کے لیے غزوہ تبوک کی تیاری شروع کر دی۔ جہاد کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو تلوار کے زور سے مسلمان بنایا جائے۔ جہاد کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے۔ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو کہ غیر مسلم لوگ مسلمان حکمرانوں کو ان کی جان و مال کی حفاظت کے عوض دیتے ہیں۔ مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے جبکہ غیر مسلموں سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے عزیر ابن اللہ کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم، یہ تو ان کے منہ کی بافواہہم، ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا، اور یہ ان کافروں کے قول کی ریس کر رہے ہیں، من قبل، جو اس سے پہلے تھے۔ وہ کہتے تھے جیسے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قاتلہم اللہ تعالیٰ غارت کرے ان کو، انا یوفکون، کہاں یہ بہکے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، بنا لیا انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو، اربابا من دون اللہ کے سوا اپنا رب بنایا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح بن مریم کو بنایا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد، اور ان کو حکم یہی صرف دیا گیا تھا کہ تم عبادت کرو ایک واحد معبود کی، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اما یشرکون، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میری گردن میں سونے کی سلیب تھی۔ آپ نے فرمایا عدی، اس بت کو پرے پھینک دو۔ میں نے آپ کو سورہ برات کی یہ آیت پڑھتے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا۔ پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ ان مولویوں اور درویشوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب یہ مولوی اور درویش کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو وہ ان کو حلال جانتے، اور جب حرام کہتے تو یہ ان کو حرام کہتے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ویأبی اللہ، اور اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، الا ان یتم نورہ، مگر یہ کہ وہ پورا کرے گا اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کتنا ہی ناگوار ہو، کتنا ہی برا لگے کافروں کو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو، علی الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر، ولو کرہ المشرکون، اور اگرچہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اس سے مراد نور ہدایت یا نور اسلام ہے۔ یہ نور اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہی نہیں کہ بجھ جائے، بلکہ یہ نور آخر تک چلتا چلا جائے گا۔ اگر کسی قوم نے اپنے عمل سے اس کا بار اٹھانے سے نااہلیت کا ثبوت دیا تو اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم پیدا کر دے گا، مگر نور کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار، اے ایمان والو، بے شک بہت زیادہ تمہارے عالم و رہبانہ اور درویش، لیأکلون اموال الناس، ان کا حال یہ ہے کہ وہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال، بالباطل، باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب، اور وہ لوگ جو ذخیرہ کرتے ہیں، جو جمع کرتے ہیں سونے اور والفضة اور چاندی کو، ولا ینفقونھا، اور نہیں ان کو خرچ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وبشرھم بعذاب علیم، پس ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن تپایا جائے گا ان کو جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا، اور پھر داغا جائے گا اس سے، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے اور چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو یوم قیامت
قیامت اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے، پھر انہیں جہنم کی آگ سے گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوبارہ گرم کیے جائیں گے، اور یوں یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بالآخر جب بندوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو یا تو اسے جنت کا راستہ دکھایا جائے گا یا پھر اسے جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنی جانوں کے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس مزہ چکھو اس کا جو تم خزانہ کرتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے، شہرن 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے لکھے ہوئے، یوم خلق السماوات، جس دن پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم، اور ان کے اندر 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذالک الدین القیم، اور یہ جو ہے یہی مستقل ایک ضابطہ ہے، یہی ایک دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی کہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا کرنا، فسق و فجور کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ جو سب کام ہے یہ ان مہینوں میں نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور قتال کرو مشرکین کے ساتھ سب مل کر، کما یقاتلونکم کافۃ، جیسے کہ وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینوں جو ہے حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، جبکہ چوتھا مہینہ جو ہے رجب کا ہے، جو کہ 7واں مہینہ ہوتا ہے سال کا۔ حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرنا، البتہ اگر وہ ابتدا کرے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں سورہ بقرہ میں فرمایا تو پھر تم بھی ان کے خلاف ہتھیار اٹھارو۔ انما النسیء، بے شک مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا، زیادۃ فی الکفر، ایک کافرانہ کام ہے، یضل بہ، وہ جس کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں، الذین کفروا، کافر لوگ، یحلونہ، وہ ایک سال حلال کر لیتے ہیں، آمن اس کو، ویحرمونہ آمن، اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، لیواتئوا عدۃ، تاکہ وہ پوری کر لیں گنتی، ما حرم اللہ، جو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ویحلوا ما حرم اللہ، اور تاکہ وہ حلال کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ زین لہم سوء اعمالہم، خوشنما ہو گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتا کافر قوم کی۔ مشرکین مکہ حرمت کے مہینوں کی حرمت کئی ہیلوں سے پامال کیا کرتے تھے۔ حرمت کے مہینوں میں جب لڑائی کرنا چاہتے تو کسی دوسرے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دے کر حرمت والے مہینے میں لڑائی شروع کر دیتے۔ اس غرض سے رد و بدل عموماً محرم اور سفر کے متعلق ہی کیا کرتے تھے۔ ایسا اعلان کرنے والا شخص بنو کنانہ کا ایک سردار تھا۔ اس طرح کی ہیرا پھیری ایک اور طریقے سے بھی کی جاتی، ہر 3 سال بعد ایک اور ماہ زائد شمار کر لیا جاتا تاکہ قمری سال بھی شمسی سال کے مطابق ہو جائے۔ اس کا محرک یہ تھا کہ بیت اللہ اور دیگر معبودوں کے مجاوروں کو جو نذرانے وغیرہ ملتے تھے وہ غلے کی صورت میں ہوتے تھے۔ غلے کے پکنے کا وقت شمسی سال کے مطابق ہی طے ہوتا تھا، چنانچہ قمری سال کے حساب سے چلنے میں انہیں غلہ بر وقت نہ مل سکتا تھا۔ یہ سب باطل طریقہ اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دے دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو کیا ہوا تمہیں، اذا قیل لکم انفروا، جب کہا گیا تم کو کہ نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثاقلتم، تو چمٹ گئے تم، الی الارض، زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، فمتاع الحیات الدنیا، بس نہیں ہے یہ دنیا کا فائدہ تھوڑا سا، فی الآخرتی، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا، الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور وہ تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، ولا تضروہ شیئا، اور نہ تم کچھ بگاڑ سکو کہ اس کا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ شوال 9 ہجری میں جب پورے عرب میں اسلامی قوت کا بول بالا ہو گیا تو روم کی عیسائی حکومت نے اس نئی طاقت کو اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ رومی حال ہی میں ایران کی حکومت کو شکست دے کر دنیا میں اپنی قوت کا لوہا منوا چکے تھے، یعنی وہ اس وقت کی سپر طاقت بن چکی تھی۔
مدینہ کے منافقین اور یہود بھی ابو عامر راہب کی وجہ سے کیسر روم سے ساز باز کر رہے تھے، اور اسی مقصد کے لیے ان منافقین نے مسجد زرار کا جو اگلا ذکر آئے گا تعمیر کرائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں کی تیاریوں کی اطلاع مل رہی تھی۔ آپ نے شاہ روم سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا اور جہاد کے لیے اعلان کر دیا، اور خلاف معمول سب کو بتلا دیا کہ شام جانا ہے۔ اتنے طویل سفر اور بڑی جنگی طاقت سے لڑنے سے منافقین تو جی چراتے ہی تھے، بعض مسلمانوں کو بھی یہ دشوار معلوم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان سے سوالیہ انداز میں کہ کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اللہ کے رستے کے لیے نہیں نکلتے ہو، چمٹ گئے ہو زمین کی طرف، اور تم نے آخرت کے بالمقابل دنیا کو پسند کر لیا کہ یہ فصلیں تیار کھڑی ہیں، پک رہی ہیں، ان کا پھل اترنے والا ہے۔ الا تنفروا يعذبكم، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو بے شک مدد کی اللہ نے اس کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا اس کو کافر لوگوں نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور وہ دو میں تین میں دوسرا تھا جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نہ غم کھاؤ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کے وقت غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے غار کے اندر سے کافروں کے پاؤں دیکھے جو ہماری تلاش میں غار تک پہنچ گئے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان سے کوئی اپنے پاؤں اٹھا کر دیکھے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا ان دو آدمیوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تسکین نازل ہوئی کہ تم گھبراؤ نہیں، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، پس اتاری اللہ تعالیٰ نے سکینت، سکون قلب، علیہ اس کے اوپر، وایدہ اور مدد کی اس کی، بجنود ساتھ ایسے لشکروں کے، لم تروہا جو نہیں دکھتے تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو، ان کی بھاگ دوڑ کو سرنگوں کر دیا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہونے والا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے یا بوجھل، وجاہدوا باموالکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو کہ اللہ تعالیٰ یہ ہر دور میں ہر وقت قیامت تک کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والو، ہلکے ہو بھاری ہو، جوان ہو بوڑھے ہو، عورت ہو مرد ہو، تنگ دست ہو خوشحال ہو، ہر حال میں جب اللہ کے راستے کو ضرورت پڑے تو اس کے راستے میں نکل کھڑے ہو۔ لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا یہ سفر قریب کا، و سفرا قاصدا، اور واجبی سا ایسے معمولی سا سفر ہوتا، دنیاوی فائدے کا سفر ہوتا، لتبعوا کا ضرور تیرے ساتھ چلتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن یہ مسافت جو تھی ان کو بہت زیادہ ان پر گراں گزری، وسیحلفون باللہ، اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا لخرجنا معکم، کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہوتی تو ہم ضرور تیرے ساتھ نکلتے، یخلقون انفسہم، ایسی باتیں بنا کر ہلاک کیا انہوں نے اپنی جانوں کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں، کہ ایسے منافق لوگ جن کا اندر بار ایک نہیں تھا، وہ جو ایسے بہانے کرنے لگ گئے، ان کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنکا، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معاف کرے، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ پر ان میں سے کون سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، اور وہ لوگ نہیں اجازت مانگتے آپ سے جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ۔ جو لوگ جو پکے سچے مومن ہیں ان کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے متقین کو خوب جانتے ہیں۔
پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ وہ جھوٹے بہانے تراشنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر عذر کو قبول کرتے رہے. یہ آپ کی طبیعت جو تھی نرمی کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر کمال عنایت کی کہ ظاہری جو ہے ان کی یہ تقصیر بیان کرتے ہوئے ان کے لیے پہلے ہی سے معافی کا اعلان کر دیا. غزوہ تبوک کے سفر کی نسبت سے ان کی درجہ ذیل اقسام تھیں. وہ جو انتہائی شوق اور جذبے سے جہاد کے لیے نکلے مومنین میں سے کچھ لوگوں کی جو آپ کے لیے جو لشکر تیار ہوا 30,000 کا یہ جو لشکر تھا اس کے اندر کچھ تو تھے جو بہت ہی جذبے کے ساتھ نکلے. ان کا ذکر ابھی آیت نمبر 44 میں آئے گا. وہ مومنین صادقین جو سچے دل کے ساتھ آپ کے ساتھ نکلنا چاہتے تھے مگر ان کے پاس سواری نہیں تھی یا کسی اور معذوری کی وجہ سے انتہائی دلگیر تھے اور ان کا ذکر بھی آگے آیات میں آئے گا. وہ مسلمان جو کہ ابتدا میں تردد کا شکار ہوئے مگر جلد ہی سنبھل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے. کچھ مسلمان جنہیں کوئی عذر تو نہیں تھا محض سستی اور آرام کی وجہ سے وہ رہ گئے اور احساس ہونے پر اعتراف جرم کر لیا اور خود کو سزا کے لیے پیش کر دیا. ان کا ذکر بھی آیت نمبر 118 میں آئے گا. کئی طرح کی خرابیاں پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں نکلے یہی بہتر ہے. اگر یہ تمہارے ساتھ نکلیں گے تو یہ تمہارے لیے خرابیاں پیدا کریں گے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ جب بھی جہاد کا اعلان ہوگا جب بھی جہاد کے لیے پکارا جائے گا تو ہمیشہ وہی لوگ آپ سے رخصت مانگیں گے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ورتابت قلوبہم اور شک میں رہتے ہیں ان کے دل. فہم فی ریبہم اور وہ اپنے اسی شک میں یترددون متردد رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم جب بھی جہاد کی پکار آئے تو ہم اس کے لیے ہر دم تیار ہوں. اپنی اولادوں کو بھی تیار رکھا ہو اپنے گھر کے مردوں کو بھی اور اپنی عورتوں کو بھی تیار رکھا ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم جہاد سے پیچھے رہ جائیں. ولو اراد الخروج اور اگر وہ چاہتے نکلنا ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا لعدوا له تو وہ اس کے لیے کوئی تیاری کرتے عدتن ولکن کرہ اللہ لیکن اللہ ہی نے نہ چاہا کرہ اللہ بعاصہم کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ان کی روانگی ہو. وثبتہم بس اللہ تعالیٰ نے انہیں سست کر دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین اور ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ تو نہ وہ کرتے مگر خرابی ہی کو زیادہ اسی خرابی میں اضافہ کرتے. ولا اودعوا خلالکم اور وہ اپنے کوششیں کرتے اپنے گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان یبغونکم الفتنہ فتنہ چاہنے کے لیے. وفیکم سماعون لہم اور تم میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو ان کی باتیں دھیان سے سنتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ ان سب ظالموں کو خوب جانتا ہے. کئی طرح کی جو جنگ احد میں منافقین رستے ہی سے اسلامی لشکر سے علیحدہ ہو گئے تھے. جنگ احد میں 300 ساتھی جو لوگ تھے منافق تھے وہ الگ ہو گئے تھے. اس طرح انہوں نے اسلامی لشکر کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی لشکر میں ان منافقین کے کچھ جاسوس بھی موجود تھے یا اس سے مراد ایسے سادہ لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں جو کہ ان منافقین کی چکنی چپڑی باتوں کو نیک نیتی اور اخلاص سمجھتے ہیں ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں. لقد ابتغوا الفتنہ اور چاہا انہوں نے فتنہ ڈھونڈنا من قبل اس سے پہلے ہی. وقلبوا لک الامور اور وہ پلٹتے تھے آپ کے معاملات کو. حتی جاء الحق یہاں تک کہ اللہ کا سچا وعدہ آ گیا. وظہر امر اللہ اور اللہ کا کام جو تھا وہ غالب آ گیا. وہم کارہون اور وہ اس کو ناپسند کر رہے تھے. منافقین کی جو سازشیں تھیں ان کی فہرست تو بہت ہی طویل ہے. عبداللہ ابن ابی جو تھا منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ کا بادشاہ بنایا جانے والا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے اس کا یہ خواب شرمندہ نہ ہوا. اس کے بعد اسے اپنی موت تک اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر ہیلا استعمال کیا. احد میں انتہائی نازک وقت میں 300 ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ
اللہ عنہ پہ انتہائی فحش تہمت لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو شدید تکلیف پہنچائی، مسجد ضرار اپنے اور سازشیوں کے لیے اڈے کے طور پر تعمیر کی، قیصر روم سے مسلمانوں کے خلاف ساز باز جاری رکھی. یہ ساری باتیں، یہ سارے یہ جو کام تھے وہ کر رہے تھے اس سے پہلے ہی کوششیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اغْزِلْنِي، اور انہی میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ کہتا ہے وَلَا تَفْتِنِّي، کہ مجھے اذیت میں، تکلیف میں، فتنے میں نہ ڈالیے. أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، خبردار ہو جاؤ وہ فتنے میں گر گیا ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم البتہ وہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. ان تصبک حسنۃ، اگر پہنچتی آپ کو کوئی بھلائی، تسؤہم، تو ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تصبک مصیبۃ، اور اگر پہنچتی ہے آپ کو کوئی تکلیف، مصیبت، یقولوا، کہتے ہیں قد احسنا امرنا من قبل، تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنے معاملے کو درست رکھا اس سے پہلے. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ واپس ہوتے ہیں خوشی خوشی کے ساتھ. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچتی ہم کو جو لکھ دی کوئی بھی مصیبت مگر لکھ دی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے. ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ اسی کے اوپر بھروسہ کریں مومنین بھی. یہ جد بن قیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ روم کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، انہیں دیکھ کر مجھے اپنے پر صبر نہ ہو سکے گا، مجھے آپ پیچھے رہنے کی اجازت دے دیں اور فتنے میں مجھے نہ ڈالیں. جہاد سے پیچھے رہنا کیا کم فتنہ ہے؟ اور یہ نفاق کا فتنہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہہ دیجیے ان سے کہ نہیں تم انتظار کرتے ہمارے بارے میں دو نیکیاں، دو بھلائیوں میں سے ایک کا. ونحن نتربص بكم، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں ان یصیبکم اللہ، یہ کہ پہنچائے تم کو اللہ تعالیٰ بعذاب من عنده، اپنے پاس سے عذاب، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے. کہ یعنی کہ ہمارے لیے دو ہی نیکیاں ہیں، موت ہے تب بھی راحت ہے، شہادت ہو جائے گی، واپس لوٹیں گے تو غازی بن کر لوٹیں گے، مال غنیمت کے ساتھ لوٹیں گے. دونوں طرح سے ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. اور ہمیں تمہارے بارے میں یہ ہے کہ تم جو ہو تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے گا. فتربصوا، پس تم انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی بے شک تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. قل انفقوا طوعا او کرہا، ان سے کہہ دیجیے خرچ کرو خوشی کے ساتھ یا ناخوشی کے ساتھ، کراہت کے ساتھ. لن یتقبل منکم، ہرگز نہ قبول کیا جائے گا تم سے. انکم کنتم قوما فاسقین، یہ اس وجہ سے کہ تم لوگ فاسق قوم ہو، فاسق لوگ ہو. وما منعهم ان تقبل، اور ان سے یہ جو صدقات کو قبول نہیں کیا گیا، نفقاتهم، ان کے خرچوں کو، الا انہم کفروا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، باللہ و برسولہ، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ. ولا یاتون الصلاۃ، اور نہیں وہ آتے نماز میں، الا وهم کسالى، مگر وہ جو ہیں سستی دکھاتے ہیں. ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور جو بھی کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کو مجبوری سمجھ کر، اپنے اوپر جرمانہ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں. فلا تعجبک اموالہم، پس نہ اچھے لگیں آپ کو ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں. انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیعذبہم، کہ سزا دے ان کو بہا، ان مال و اولادوں کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وتزہق انفسہم، اور جاتی رہے ان کی جان، وہم کافرون، اور وہ کفر کی حالت میں ہی رہیں. دل میں کفر ہے مگر اس خوف سے ظاہر بھی نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں بلکہ اپنی اولاد ہی سے جو کہ مسلمان ہو چکی ہے پٹ جائیں گے، مار کھائیں گے. اسی خوف سے انہیں نمازیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں اور صدقات و خیرات بھی دینے پڑتے ہیں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ ہم تم ہی میں سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور اللہ پاک گواہی دیتا ہے کہ نہیں ہے وہ تم سے. وَلَكِنَّهُمْ، لیکن وہ لوگ، قوم یفرقون، ایسی لوگ ہیں کہ جو ڈرپوک ہیں، اندر سے ٹوٹے پھوٹے ہیں. لو یجدون ملجا، اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ، او مغارات، یا کوئی غار، او مدخلا، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ، اپنا سر چھپانے کی جگہ، لولوا الیہ، تو پھر جائیں گے اس کی طرف. وہم یجمعون، اور وہ اس میں جا کر چھپ جائیں گے. ومنہم من یلمزک، اور ان میں سے کوئی ایسے ہیں جو کہ عیب ڈھونڈتے ہیں، فی الصدقات، صدقات کے اندر. فإن اوتوا منہا، اور اگر انہیں وہاں سے کچھ مل جائے، راضی ہو جاتے
جاتے ہیں، وَإِلَّمْ يُعْطَوْا اور اگر نہ ان کو دیا جائے، منہا اس میں سے، اذا ہم یسخطون تو وہ ایک دم سے ناراض ہو جاتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اگر بے شک وہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ اور وہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ اور ان قریب ہمیں اپنے اللہ دے گا، من فضلہ اپنے فضل سے، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص مقداد بن تمیمی آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول انصاف سے کام لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے افسوس، اگر میں انصاف سے کام نہ لوں گا تو اور کون ہے جو انصاف سے کام لے گا۔ زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے 8 مداد فرمائی ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، انما الصدقات للفقراء در حقیقت صدقات ان فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین ان کارندوں کے لیے ہیں، علیہا جو ان کے اوپر وصولی کے لیے جن کو مقرر کیا گیا ہے، والمؤلفتی اور وہ جو کہ تالیف قلب کے لیے ہیں، وفی الرقابی اور گردن آزاد کرانے کے لیے، والغارمین اور قرض داروں کے قرض اتارنے کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے کے میں جو مجاہد ہیں ان کے لیے، وابن السبیل اور اللہ کے راستے پہ جو مسافر ہیں ان کے اوپر یہ خرچ ہوں گے، فریضۃ من اللہ فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے، واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے مہربان ہیں۔ یہ مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہ پاتا ہو اور نہ ہی اپنی ضرورت جو ہے ظاہر بھی کرتا ہو اور نہ ہی کسی سے سوال کرتا ہو۔ جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے ذمہ دار ہوں وہ معروف کے مطابق اس میں سے لے سکتے ہیں، چاہے وہ غنی ہی کیوں نہ ہوں۔ اور تالیف قلب یہ زکوٰۃ کی ایک ایسی ہی مد ہے جس سے کفار کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ امید ہو کہ ان سے مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی یا وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ ان نو مسلموں کو بھی اس زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے جنہیں ایک نئے معاشرے میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل ہو، حالت سنبھلنے تک مستقل وظیفہ بھی ان کو لگایا جا سکتا ہے۔ اپنے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ شق منسوخ کر دی تھی کہ اب اسلام غالب آ چکا ہے، لہٰذا اس مد کی ضرورت نہیں، تاہم حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، بوقت ضرورت یہ مد پھر سے جو ہے اس مد میں جو زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے۔ واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں۔ ومنہم الذین یؤذون النبی اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویقولون ہوا اذن اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کانوں کا کچا ہے، قل اذن خیر ان سے کہہ دیجئے کہ ان کا کانوں کا کچا ہونا خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، یؤمن باللہ وہ ایمان لائے ہیں اللہ پر، ویؤمن للمؤمنین اور مومنوں کی بات پر وہ یقین رکھتے ہیں، رحمت للذین آمنوا اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہیں، والذین یؤذون رسول اللہ اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے کہ تم خوش ہو جاؤ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ ان کو راضی کیا جائے، ان کانوا مومنین اگر تم مومن ہو۔ تبوک کے سفر کے دوران منافقین مختلف موقعوں پہ آپس میں دین کے خلاف زہر اگلتے رہے، کبھی کہتے کہ قریش سے جنگ کی جائے، روم فتح کرنے کی یہ چل پڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یا کسی مسلمان کے ذریعے اطلاع مل جاتی، جب آپ طلبی فرماتے تو کہتے ہم تو صرف سفر کی جو اس کی مشکل ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ آیت معنی اور مفہوم کے اعتبار سے عام ہے۔
الم یعلموا انہ من یحادد اللہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک جو شخص بھی مقابلہ کرے، مقابلے میں آئے گا اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ کہیں نازل نہ ہو جائے ان کے بارے میں کوئی سورت، تنبئہم، پھر خبر دی جائے ان کو، بما فی قلوبہم، جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا، کہہ دیجئے ان سے کہ مذاق کر لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس بات سے تم ڈر رہے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کرے گا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم پوچھو ان سے، لَيَقُولُنَّ انما، تو وہ آگے سے کہتی ہیں انما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو صرف یہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور دل لگی کر رہے ہیں، قل اب اللہ و آیاتہ، ان سے پوچھئے کیا اللہ اور اس کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، لا تعتذروا، نہ تم عذر لاؤ، قد کفرتم، بے شک کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے ہو، ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کر دیں، نعذب طائفۃ، اور دوسرے کو سزا دیں، بانہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ مجرم ہیں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق مرد عورتیں ایک دوسرے ہی کے جو ہے ساتھی ہیں، یامرون بالمنکری، وہ حکم دیتے ہیں ناپسندیدہ باتوں کا، وینہون عن المعروف، اور اچھے کاموں سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور وہ اپنے ہاتھوں کو صدقہ و خیرات سے کھینچتے ہیں، نسوا اللہ، بھول گئے اللہ کو، فنسیہم، پس اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، ان المنافقین، بے شک منافقین، هم الفاسقون، وہی فاسق ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی باتوں کو مذاق کا موضوع بنانا بہت خطرناک ہے۔ عموماً لوگ لا علمی میں جنت، جہنم، قرآن کریم کی بعض آیات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتوں کو مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں اور ان کو لطیفوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ براہ راست کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ منافقت کی اقسام کچھ درجہ ذیل ہیں، ان میں سے کچھ اعتقادی منافق ہیں اور کچھ عملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، یہ اعتقادی منافقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی خبر کو جھٹلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئی کسی چیز سے بغض رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اہانت پہ خوش ہونا، دین کی نصرت کو پسند نہ کرنا۔ اور عملی منافقت کی بھی کچھ ایسی قسمیں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو نہ اس وعدے کو نبھائے نہ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب جھگڑا ہو تو فحش کلامی پر اتر آئے، جب معاہدہ کرے تو اس کو توڑ ڈالے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچی توبہ کر لی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو گئے، جن کا اب ذکر آ رہا ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا ہے، والکفار، اور کافروں سے، نار جہنم خالدین فیہا، کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والی ہیں، یا حسبہم، یہ ان کے لیے کافی ہوگا، ولعنہم اللہ، اور البتہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دائمی عذاب ہوگا، یعنی اللہ نے ان پر پھٹکار کر دی، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ منافقین کا اللہ تعالیٰ انجام بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو منافقت سے بچائے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، جیسے کہ ان لوگوں کا حال ہوا جو تم سے پہلے تھے، وہ زیادہ سخت تھے تم سے، قوت میں، طاقت میں اور مال و اولاد میں، فاستمتعوا، پس تم سے انہوں نے اپنے مقدر کا بخلاقہم، اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، فاستمتعتم، پس تم بھی فائدہ اٹھاؤ، بخلاقکم، اپنے حصے کا، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے کا، وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی انہی لوگوں کی طرح بحثیں کرتے ہو جیسے وہ کرتے تھے، اولئک حبطت اعمالہم، تو یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ضائع ہو گئے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت
آخرت میں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ الم یاتہم، کیا نہیں آئیں ان کے پاس، نبأ الذین من قبلہم، خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہوئے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح، عاد اور سمود، وقوم ابراہیم واصحاب مدین، ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور جو مدین والے تھے، والمؤتفکات، اور الٹائی گئی بستیوں کے واقعات، اتتہم رسلہم، آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، بس نہیں تھا اللہ کہ وہ ان پر ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے، والمؤمنون والمؤمنات، اور جو پکے مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یامرون بالمعروف، یہ بالکل ان کے اپوزٹ ہے، یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، وینہون عن المنکر، اور وہ روکتے ہیں برے کاموں سے، ویقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ویطیعون اللہ، اور وہ کہا ماننے والے ہیں اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول کا، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، ان قریب رحم کرے گا اللہ تعالیٰ ان پر، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے فضائل منافقوں سے بالکل الٹ ہیں، ان کے سارے کام اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والو، کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے، اے رب، ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ عنایت فرمایا جو کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ فرمائیں گے، کیا تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت نہ دے دوں؟ وہ کہیں گے کہ اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے، میں تمہیں اپنی رضا سے نوازتا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ کا مومن مردوں عورتوں کے ساتھ وعدہ ہے، جنات تجری، باغات بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے میں اس میں، ومساکن طیبۃ، اور گھر پاکیزہ، جنات عدن، جنت عدن میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار سب سے بڑی چیز ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاد کیجئے کفار اور منافقین کے ساتھ، وغلظ علیہم، اور ان کے اوپر سختی سے پیش آئیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، یہ بہت بری لوٹ کے جانے والی جگہ ہے۔ یخلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، ولقد قالوا کلمۃ الکفر، اور جبکہ البتہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ، وکفروا بعد اسلامہم، اور کفر کیا انہوں نے اسلام لانے کے بعد، وہموا بما لم ینالوا، اور ارادہ کیا انہوں نے اس تک پہنچنے کا جس تک وہ نہیں پہنچ سکے، وما نقموا الا ان اغناہم اللہ، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا ان کو، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، فَإِن یکو خیر لہم، اور اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہیں ایسا کرتے، اعراض کرتے ہیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کے لیے زمین میں کوئی مددگار، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی دوست ہوگا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے عہد کیا اللہ سے، لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر دے گا اس کو اللہ اپنے پاس سے، لنصدقن، تو وہ ضرور صدقہ کرے گا، ولنکونن من الصالحین، اور وہ صالحین میں سے نیک بندے بن جائیں گے، فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب اس کو دیا اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل سے، بخلوا، اس نے بخل کیا اس کے ساتھ، وتولوا وہم معرضون، اور بہت ہی بے پرواہی کی اور اپنے عہد سے پھر گیا، فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، الی یومی، اس دن تک، یلقونہ، جس دن وہ ملیں گے، بما اخلفوا، کیونکہ اس سبب سے کہ انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، ما وعدوہ، کہ جو وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ، وبما کانوا یکذبون، اور وہ تھے جھوٹ بولتے تھے، الم یعلموا، کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے چپکے کہی ہوئی اور سرگوشیاں کو، وان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔
حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں میں ایک لڑائی غزوہ تبوک میں عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے انصار، نبی کے پاس جو لوگ مہاجرین ہیں ان کو خرچے کے لیے کچھ نہ دو، وہ خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر تتر بتر ہو جائیں گے، اور اگر ہم اس لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والے، یعنی وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ذلت والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہہ رہے نکال باہر کریں گے۔ میں نے عبداللہ بن ابی کا یہ کلام اپنے چچا سعد بن عبادہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا تو وہ قسمیں کھا کر کہنے لگے ہم نے ایسا نہیں کیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور اسے سچا سمجھا۔ مجھے اس بات کا اتنا غم ہوا جتنا کسی اور بات کا نہ ہوا ہوگا۔ میں گھر میں بیٹھ رہا، مجھے میرے چچا نے کہا ارے تو نے یہ کیا کیا؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور تم سے ناراض ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور سورۃ المنافقون پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے سچ کر دیا ہے، سچا کر دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کی کوئی اہمیت نہ تھی، معیشت کا بھی برا حال تھا، جو کچھ تھا یہ بھی یہود اس پر قابض تھے، وہ سود خور قوم تھی، شراب کا کاروبار کرتے، جنگی سامان بناتے اور بیچتے۔ آپ کی تشریف آوری سے معیشت مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئی، مدینہ تجارتی اعتبار سے ترقی کر گیا، غنائم کی کثرت سے مزید مالی خوشحالی کا فائدہ انہیں ہو گیا۔ ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ جب ہمیں صدقے کا حکم دیا گیا ہم اس وقت مزدوری پہ بوجھ اٹھاتے تھے۔ ابو عقیل اسی مزدوری سے آدھا سا کھجور لے کر آئے تو منافق کہنے لگے کہ ابو عقیل کی خیرات کی بھلا اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ ایک اور آدمی عبد الرحمن بن عوف بہت سارا مال لائے تو منافق کہنے لگے کہ اس نے ریاکاری کے لیے اتنا مال خیرات کیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو عیب ڈھونڈتے ہیں خوش دلی سے صدقہ کرنے والے مومنین میں، والذین لا یجدون، اور ان لوگوں میں نہیں وہ پاتے الا جہدہم، سوائے اپنی مشقت کے، فیسخرون منہم، بس وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، سخر اللہ منہم، مذاق اڑائے گا اللہ ان کا۔ جو ابو عقیل تھے انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں کام کر کے تقریباً ایک سا کے قریب کھجوریں لی، جو آدھی گھر میں رکھا ہے اور آدھی لے آئے مسجد نبی میں، تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ اور اس کے برعکس عبد الرحمن بن عوف نے بے شمار کچھ 450 جو تھا اس کے سونا وہ ان کو پیش کیا، تو اس پر وہ کہنے لگے کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اگر تو بخشش مانگے ان کے لیے اور نہ مانگے تو ان کے لیے بخشش، اگر مانگو یا نہ مانگو، ان تستغفر لهم، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتن 70 بار بھی بخشش مانگیں گے، فلن یغفر اللہ لہم، تو ہرگز نہ معاف کرے گا اللہ ان کو۔ ذالک بانہم کفروا باللہ، یہ اس وجہ سے ہوا، یہ اللہ ان کا صدقہ اس لیے قبول نہیں فرما رہے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرماتے فاسق قوم کی۔ فرح المخلفون بمقعدہم، بہت خوش ہوئے وہ لوگ جو منافق پیچھے بیٹھ رہے خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جانے سے۔ وکرہوا، اور ناپسند کیا انہوں نے، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے نہ نکلو اس گرمی میں۔ قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو سچے مسلمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنا کرتا عنایت فرمائے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دے دوں۔ آپ نے یہ کرتا اس کو دے دیا، پھر اس نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر نے کھڑے ہو کر آپ کا دامن تھام لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لوگوں پر نماز پڑھنے سے روک دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع نہیں کیا بلکہ اختیار دیا ہے، اور فرمایا کہ تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر، اگر تو 70 بار بھی ان کے لیے دعا کرے گا تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ میں ایسا کروں گا کہ 70 سے زائد مرتبہ ان کے لیے دعا کروں گا۔ حضرت عمر کہنے لگے، وہ تو منافق تھا اور اس کی کئی کرتوتیں اس کو آپ کو یاد دلائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کے باوجود اس پر نماز پڑھی۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ منافقوں میں سے جب کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھو گے اور نہ ہی اس کے لیے دعائے خیر کرو گے۔ غزوہ تبوک کے لیے جب عام اعلان کر دیا گیا تو گرمیوں کا موسم تھا۔ منافقین جیسے دیگر ہیلے بہانوں سے ایک دوسرے کو جہاد پر نکلنے کی حوصلہ شکنی کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ جو ہے گرمی کی بہت شدت ہے تو اس میں تو ہم جا کے اور واپس ہی نہیں آ سکیں گے، اس لیے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ گرمی میں مت باہر نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اس گرمی سے زیادہ شدید جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ان کو چاہیے کہ ایسی اپنی حرکتوں کے اوپر چاہیے کہ ہنسیں کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں زیادہ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اور اگر اللہ آپ کو لوٹا کر واپس لایا ایک گروہ کی طرف ان میں سے، وَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو پھر جب ان کو تو یہ معلوم ہے، ان کا تو یہ خیال ہے کہ آپ واپس آئیں گے نہیں، ختم ہو جائیں گے راستے ہی میں، یا رومی لشکر آپ کو ختم کر دیں گے، پھر جب آپ واپس آئیں گے تو یہ آپ سے اجازت مانگیں گے للخروجی، نکلنے کے لیے، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہرگز نہ تم میرے ساتھ اب کبھی بھی نکلو گے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، اور ہرگز نہ تم قتال کرو گے میرے ساتھ مل کر دشمن کے ساتھ، إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ، بے شک تم راضی ہوئے بیٹھ رہنے پر، اول مرہ، پہلی بار، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پس بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اور نہ تو نماز پڑھ کسی ایک پر ان میں سے جو مر جائے، ابداً کبھی بھی، ولا تقم علی قبرہ، اور نہ ہی آپ نے کھڑے ہونا ہے ان کی قبر پر، انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ نافرمان تھے، ولا تو جب کا اموالہم، نہ اچھے لگے ان کے مال، و اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، انما یرید اللہ، در حقیقت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یعذبہم بہا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مالوں اور اولادوں کے ذریعے عذاب دے، فی الدنیا، دنیا میں، وتزہق انفسہم، اور نکل جائے ان کی جان، وہم کافرون، اور وہ کفر ہی کی حالت میں رہیں، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی نازل ہوتی ہے سورت، ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو یہ جو منافق ہیں، استأذنک اولو الطول، تو آپ سے اجازت مانگتے ہیں صاحب ثروت جو مال و دولت والے ہیں، وقالوا ذرنا، اور وہ کہتے ہیں چھوڑ دیجیے ہم کو، نقم مع القاعدین، کہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی رہے، وہ آپ سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگتے ہیں، رضوا بأن یکون مع الخوالف، اور وہ راضی ہو کر بیٹھ گئے پیچھے رہنے والی، جیسے عورتیں رہتی ہیں پیچھے، ان میں رہنا انہوں نے پسند کیا، وطبع علی قلوبہم، تو مہر کر دی ان کے دلوں پہ، فہم لا یفقہون، پس وہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معاہ اس کے ساتھی ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات، ایسے لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات کو، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس میں ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، وجعل معذرون من الاعراب،
اور آئیں گے دیہاتی لوگ بہانے لے کر بدوؤں میں سے کچھ آپ کے پاس لیؤذن لہم تاکہ آپ اجازت دیں ان کو، وقعد الذین اور وہ بیٹھ رکھے ان لوگوں کے ساتھ، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہے، کذب اللہ ورسولہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا عہد کیا، سیصیب الذین کفروا ان قریب پہنچے گا ان کافروں کو، منہم ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى نہیں ہے اوپر پکڑ کمزوروں پر اور نہ ہی مریضوں پر، ولا علی الذین اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی پکڑ ہے، لا یجدون ما ینفقون جو نہیں پاتے کہ وہ کچھ خرچ کر سکیں، حرج کچھ بھی خرچ کرنا، اذا نصحوا للہ جبکہ وہ خیر خواہ ہیں اللہ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی جن لوگوں کے دلوں میں جہاد کی تو تڑپ ہے لیکن وہ نہ خود نکل سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے، نہ ان کے پاس کوئی سواریاں ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کوئی عذاب نہ ہوگا، ما علی المحسنین من سبیل نہیں ہے ایسے محسنین پر کوئی پکڑ کوئی الزام، واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے مہربان ہے، ولا علی الذین اذا ما اتوک اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی پکڑ ہوگی جو آئے ہیں تیرے پاس، لتحملہم کہ تو سواریاں دے ان کو، قلت لا اجد آپ نے ان سے کہا کہ نہیں میں پاتا ہوں، ما احملکم کہ میں تمہیں سواریاں دوں، تولوا اعینہم تو وہ جو ہے ایسے لوٹے ہیں تیرے پاس سے کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدمع آنسوؤں سے بہہ پڑیں، حزنا غم کے مارے، اللہ یجدوا ما ینفقون کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ نہیں پاتے اپنے پاس کہ جو وہ خرچ کریں، انما السبیل ایسے لوگوں پر جو اللہ نے یہ بیان کر دیے ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن در حقیقت انما السبیل علی الذین در حقیقت پکڑ جو ہے الزام ان لوگوں پر ہے، یستأذنون کا جو آپ سے جو ہے اجازت مانگتے ہیں، وہم اغنیاء اور وہ جو ہے غنی ہیں، رضوا بان یکونوا وہ راضی رہے اس بات پر کہ رہے وہ مال خوالفی پیچھے رہنے والی عورتوں جیسے، وطبع اللہ مہر کر دی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وہم لا یعلمون اور وہ نہیں جانتے ان کو کچھ اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ دل پورے پر چھا جاتا ہے۔ ایک معنی تو وہی ہے جو کہ ترجمے میں کیا گیا، یعنی کچھ دیہاتیوں نے آپ سے معذرت کر لی اور کچھ بیٹھ رہے اور اتنی زحمت بھی گوارا نہ کی کہ کچھ جو ہے ان کو کھانے پینے کے لیے یا مال اسباب کے ذریعے ان کی مدد کر دیتے، بڑھاپے یا کسی اور وجہ سے اتنے کمزور ہوں کہ جہاد پر نہ نکل سکیں، اور ایسے مریض بھی اس چیز سے مستثنیٰ کر دیے گئے کہ ان کے تیماردار بھی، جیسے جنگ بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنی زوجہ کی عیادت کرنے کی وجہ سے نہ جا سکے تھے، اور واپسی پہ حضرت رقیہ فوت ہو چکی تھیں، جن کے پاس سواری وغیرہ نہ ہو کیونکہ مجاہد کو اپنی سواری وغیرہ کا خود بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ اس رخصت کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص ہو، ورنہ بیماری وغیرہ کے باوجود یہ رخصت لاگو نہ ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی عبور کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اس کے باوجود کہ وہ مدینہ میں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کے باوجود کہ وہ مدینہ میں ہیں انہیں عذر نے روک رکھا، ان کے دلوں پہ مہر لگنا خود ان کی ہٹ دھرمی اور عناد کا نتیجہ تھا، اس کی نسبت خود اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اختیار جس کی بنا پر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ تو سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔